حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عجیب شخص ہے، اس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج جو واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں وہ غزوہ خیبر کا ہے۔ غزوہ خیبر وہ جہاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے۔ خیبر کے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس میں کئی دن گزر گئے لیکن قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اس دوران اندر سے یہودیوں کا ایک چرواہا باہر نکلا، حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی۔ کسی یہودی نے اس کو بکریاں چرانے کے لیے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے قلعے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، اور اس نے یہ سنا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے یہاں پر قلعہ فتح کرنے آئے ہیں اور وہ تو یثرب کے بادشاہ ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا آج میں بھی دیکھوں، میں نے آج تک کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، تو دیکھ کے آؤں کہ یثرب کا بادشاہ کیسا ہے، وہ کیا بات کہتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ فلاں خیمے کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اس چرواہے کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ یثرب کے بادشاہ ہیں جن کی قوت اور طاقت کا ڈنکا بجا ہوا ہے، تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں سے مزین ہوگا، اس میں شاندار پردے پڑے ہوئے ہوں گے، باہر پہرے دار کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے۔ لیکن جب اس نے خیمہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ ایک معمولی کھجور کا بنا ہوا خیمہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پہرہ دار ہے، نہ کوئی ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والا ہے۔ خیر، وہ چرواہا اندر داخل ہو گیا۔ اندر سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو بڑی حسین و جمیل نورانی صورت نظر آئی۔ وہ جلوہ نظر آیا تو دل کچھ کھچنا شروع ہوا۔ جا کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے اور آپ کی دعوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو ایک ہی دعوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ مانو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو۔ اب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان دونوں کا طبیعت پر اثر ہونا شروع ہوا۔ تو اس نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لوں
تو میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم تمام مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کر لو گے، جو ایک مسلمان کا حق ہے وہی تمہارا بھی حق ہوگا۔ وہ چرواہا بہت حیران ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ ساری عمر کبھی یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی کہ کوئی سردار یا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ مجھے گلے لگا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے کیسے سینے سے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ ایمان قبول کر لو گے پھر سب تمہیں سینے سے لگائیں گے، تمہارے حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ محترم ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں ایسے دین کا پیغام لے کر آیا ہوں جو کالے اور گورے، امیر اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہاں تو فضیلت اس کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو، اس لیے تم ہمارے برابر ہوگے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ذمے کیا فرائض ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہ نہ تو یہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھوائی جائے، نہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تم سے روزہ رکھوایا جائے، نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے کہ تم سے زکوٰۃ دلوائی جائے، اور جو مشہور عبادتیں ہیں ان کا تو کوئی موقع نہیں ہے۔ لیکن اس وقت خیبر کے میدان میں ایک عبادت ہو رہی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو آؤ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شامل تو ہو جاؤں، لیکن جہاد میں دونوں باتیں ممکن ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنا خون دے کر آئے۔ تو اگر یہ بات ہے تو بس مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ جو بکریاں لے کر آیا تھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو یہ کسی اور کی ہیں، ان کو پہلے واپس کر آؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان بکریوں کو قلعے کی طرف بھگا دو تاکہ یہ شہر کے اندر چلی جائیں اور جو اس کا مالک ہے اس تک پہنچ جائیں۔ تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں واپس کروائیں، پھر اس کے بعد وہ چرواہا جہاد میں شامل ہو گیا۔ کئی روز تک جہاد جاری رہا۔ جب جہاد ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو جہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے گرد جمع ہیں اور آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ کس کی لاش ہے۔
اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو یہ وہی چرواہا ہے، یہ اسی چرواہے کی لاش تھی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بھی عجیب و غریب انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ انجام فرمایا ہے۔